نحمد و نصلی علی رسول کریم خاص صورتوں اور آیتوں کی برکات کے سلسلے میں آل عمران کی آخری آیت کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت، انہوں نے فرمایا جو شخص کسی رات کو آل عمران کی آخری آیت پڑھے گا اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ تشریح آخر آل عمران سے مراد ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر ختم سورت تک کی آیات ہیں۔ صحیح روایت میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے وضو کرنے سے بھی پہلے یہی آیت پڑھتے تھے۔ آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی طرح نہایت جامع دعا پر مشتمل ہے، اور غالباً اس رکوع کی خاص فضیلت کا راز ان دعائیہ آیات ہی میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اس آیت کے اندر ہی اس آیت کی جو ہے راز میں پوشیدہ ہیں۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اللہ کی خاص عنایت کے مستحق ہو سکیں۔ ماشاء اللہ پاک، جو لوگ مصروف ہیں ان کے لیے بھی کتنی بہت بڑی خوشخبری کا اعلان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اسی بات کو لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے ان حدیثوں کا حق ہے کہ ان پر یقین کر کے ان صورتوں اور آیت کی تلاوت کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص الطاف و عنایت نے ہمارا حصہ ہو جائے۔ بلا شبہ ہم بڑے محروم ہیں اگر اتنا بھی نہ کر سکیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیت 200 صفحہ نمبر 254 سے لے کے 257 تک، اور آخری آیت جو ہے 283 سے لے کے 286 تک سورہ بقرہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکتہ وترکها حسرۃ ولا یستطیع البطلۃ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کو حدیث میں سنام القرآن کا لقب دیا گیا ہے۔ فائدہ، قیامت کے روز پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ قرآن شریف کی رفت ہے، اس میں ایک آیت جو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے، اس کے پڑھنے سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسلم، آیت الکرسی جادو کے توڑ کے لیے نہایت مجرب ہے، اترتے ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نہایت مجرب ہے۔ مزید علماء حضرات سے اس کی اہمیت کا علم حاصل کریں۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے وہ شیطان کے اثرات تسلط سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یاسین کے خواص، ایک بار صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا محبت نصیب ہوگی۔ شفا کی نیت سے پڑھے گا تو شفا ہوگی۔ اگر ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھے گا تو ایمان سلامت رہے گا، اور دفاع سکرات موت کے لیے پڑھے تو آسانی ہوگی۔ الغرض جس گھر سے پڑھے گا وہ کام آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا دل، حدیث پاک نبی کے رسم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے۔ بس اس کی تلاوت مضبوط یہ دل کا بہترین علاج ہے، کیونکہ دل کو نفع دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دل کمزور ہو چکے ہیں وہ چند دن تک ہر نماز کے بعد توجہ سے یاسین شریف پڑھیں، یا کسی ایک وقت میں 5 مرتبہ، یا یہ بھی ناممکن ہو تو صبح شام 1 مرتبہ۔ قید سے رہائی کے لیے اگر کسی شخص کی رہائی ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، باوضو 75 دفعہ یاسین پڑھے۔ اگر اکیلا نہ پڑھ سکے
پڑھ سکتا ہو تو چند لوگ مل کر پڑھیں، قید سے جلد رہائی نصیب ہوگی۔ سورۃ تکاثر تشریح۔ قرآن مجید کی بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضمون اور پیغام کی اہمیت کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزار آیتوں کے برابر ہیں۔ انہی میں سورہ التکاثر بھی ہے۔ اس میں دنیا پرستی، آخرت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے اور آخرت کے محاسبہ، دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے اگر دل بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو تو اس میں فکر اور بیداری پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ اس حدیث میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی لحاظ سے اس کے پڑھنے کو 1000 آیتیں پڑھنے کے قائم مقام بتایا ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں میں جن دوسری چھوٹی چھوٹی صورتوں کو نصف قرآن یا تہی قرآن یا چوتھائی قرآن بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ممکن ہے کہ ان کی تلاوت کا ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ کا خزانہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کتاب الاذکار والدعوات حصہ پنجم صفحہ نمبر 81 سے میں نے اس کو ماخوذ کیا تھا۔ سورۃ الزلزال نصف قرآن میں جزا و سزا کا بیان مختصر ہونے کے باوجود ایسے مؤثر انداز پرائے میں کیا گیا ہے کہ اس موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی جائے تو اس سے زیادہ مؤثر نہ ہوگی۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس حدیث میں اس کو نصف قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد انتہائی اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کی کمال جس معجزانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس صورت کی خصوصیت ہے جس کی بنا اسی کو تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ سب سے عظمت والی صورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے گا تو جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے الا یمینک الجنت، اپنے دائیں ہاتھ کی آیت جنت میں چلا جا۔ بلا شبہ یہ بڑا سستا سودا ہے کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنے پر یہ دولت نصیب ہو جائے۔ معارف الحدیث حصہ پنجم جنت میں ایک محل۔ فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ 50 سال کے گناہ معاف۔ فرمایا جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ مستند مجموعہ وظائف صفحہ نمبر 81 ہزاروں ملائکہ کی سب بندی۔ ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور معاویہ بن معاویہ المزنی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز نہ پڑھنا پسند کریں گے؟ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی کا اظہار کیا، چنانچہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پر مارا جس سے نہ کوئی درخت باقی رہا نہ کوئی پردہ حائل رہا، درمیان کی ہر چیز پامال ہو کر رہ گئی، اور ان کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان پر نماز نہ پڑھی، اور فرشتوں کی 2 صفوں نے ان نماز جنازہ ان کی نماز نہ ادا کی۔ ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل کس عمل کی بدولت من جانب اللہ ان کو یہ مرتبہ ملا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے محبت رکھنے اور اس صورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے۔ ماخوذ جدید مستند مجموعہ وظائف بیت العلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چھوٹی چھوٹی صورتوں پر بھی بڑے بڑے اجر کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ قائم و دائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف مائل فرما دے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اللہ آپ کو، تمام سننے والوں کو، سنانے والوں کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی آئندہ قسط میں